اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سائیکلوں پہ میں اور دوسرا جو پاکستانی لڑکا ہے وہ جا رہے تھے اور وہ زگ زیگ کر رہا تھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ایسے زگ زیگ کر رہا تھا، اور پھر ایک وقت آیا ایسا کہ سامنے ایک لوڈر کھڑا تھا، تو لوڈر کے جیسے ہی اس نے ایک سائڈ پہ کیا تو میں اپنی بائک کو سائڈ پہ نہیں کر سکا اور سیدھا لوڈر کے بیچ میں جا کے لگا، اور جو اس پہ جو کونا بنا ہوا تھا اس سے میرا سر سٹرائک کیا اور میں نے زمین پہ گر گیا۔ اٹھنے کی کوشش کی، تھوڑا سا اٹھا، لیکن پھر مجھے چکرا کے زمین پہ گر گیا۔ اب مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا۔ اینی ویز جب مجھے ہوش آیا اور میں نے دیکھا کہ میں ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوں، اور اس بیڈ پہ میرے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور پیپل آر سراؤنڈنگ می، اسٹوڈنٹس آر سراؤنڈنگ می، اسٹوڈنٹس لائک جتنے بھی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ تھے وہ سب میرے ساتھ میرے بیڈ کے ارد گرد کھڑے تھے، اور ڈاکٹر باقر صاحب بھی تھے، اور ان میں لڑکی سلینا، وینڈی، نانا لڑکی جو کہ جاپان سے تھی، اور بھی لڑکے بھی سارے تھے، تو وہ باتیں بھی کر رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں تو دے فیلٹ ویری ہیپی، اور انہوں نے کہا جی کہ وسیم کو ہوش آ گیا ہے۔ اور میں نے آہستہ آہستہ میرے ذہن میں بالکل کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بھی کیا ہوا، اور یہ کس طریقے سے ہوا، اور کیا مجھے بالکل آئی ٹوٹلی فارگاٹ کہ بھی کیا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ میں ہاسپٹل میں کیوں، یہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں مجھے یہاں پہ کیوں لیٹا ہوا ہوں؟ تو آلدو کہ میں اپنے سب اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو پہچان رہا تھا، ڈاکٹر باقر صاحب کو بھی، لیکن میرے ذہن میں جو انسیڈنٹ تھا وہ ٹوٹلی فارگاٹن کہ بھی وہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو اٹ واز امیزنگ۔ میں نے کہا کہ کیوں مجھے ہاسپٹل میں کیوں میں ہوں، مطلب کیوں آپ مجھے یہاں پہ لے کے آئیں؟ تو سارے لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بھی اس کو وسیم کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو لڑکی جو تھی نا نانا، اس نے مجھے انکریج کرنے کی کوشش کی، تو اس نے اسمائل کیا اور کہتی کہ وسیم یو لک اسمارٹ لیونگ لائنگ آن دا بیڈ ایز یو لک اسمارٹ ان دا کلاس، کہ آپ کلاس میں بھی بیڈ پہ لیٹے ہوئے بھی اتنے اسمارٹ لگ رہے ہو جتنے کہ آپ کلاس میں لگتے ہو۔ تو اس نے مجھے وسیم کہا، تو پھر میرے ذہن میں آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ آنے لگی اسی طریقے سے، اور دوسری لڑکیاں بھی جو تھی انہوں نے بھی تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات کرنے کی کوشش کی، مجھے انکریج کرنے کی کوشش کی۔ یعنی کہ سلینا جو تھی، آئی تھنک شی واز فرام ہانگ کانگ، وہ کہتی کہ وسیم آئی لائک یو۔ تو ایک دم سے اس کو احساس ہوا کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا ہے، لائک پھر وہ کہنے لگی کہ وسیم ایوری باڈی لائکس یو۔ تو اچھا، میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، یہ کیوں مجھے ہاسپٹل میں کیوں لے کے آئے؟ مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ انسیڈنٹ کیا ہوا تھا، آلدو کہ میں سارے اسٹوڈنٹس وغیرہ جو تھے ان کو پہچان رہا تھا، لیکن مجھے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ میں وہاں پہ کیسے پہنچا۔ میں نے جو میرے ساتھ پاکستانی لڑکا تھا اس کو بلایا اور اس کو پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے کہ یہ مطلب یہ کہ یہاں پہ میں کیسے آ گیا؟ تو وہ تھوڑا سا حیران ہوا، اس نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں، پلیز فار گاڈ سیک پلیز ٹیل می واٹ ہیپن۔ تو پھر اس نے مجھے، وہ سمجھا شاید میں اس سے مذاق کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں مجھے کچھ نہیں یاد تھا۔ تو اس نے مجھے کہا اوکے دس از واٹ ہیڈ ہیپن، کہ میں پارک میں کھڑے ہوئے ایک ٹرک کے ساتھ ٹکرا گیا تھا، اور پھر میں اس کے بعد تمہیں ہاسپٹل لے کے آیا، اور تقریباً 6 7 8 گھنٹے کے بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ تو جیسے اس نے مجھے بات کی تو پھر میرے ذہن میں وہ ایگزیکٹلی وہ جو جیسے فلم کی طرح نہیں ایک چلتی، اس طرح سے میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ ہم بائک پہ جا رہے تھے، جو موٹر سائیکلوں پہ جا رہے تھے اور زگ زیگ کر رہے تھے، اور پھر ایک دم سے اس نے بائک ایک سائڈ پہ کی، میرا سر جو ہے وہ سائڈ پہ کھڑے پک اپ جو لوڈر جو تھا اس سے ٹکرا گیا، اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے پوچھا کہ آر یو آل رائٹ؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ مجھے پلیز یہاں سے لے جائیں، میں ادھر نہیں اسٹے کرنا چاہ رہا۔ تو انہوں نے ایک لیڈ ڈاکٹر جو تھی وہ ان کو بلایا، تو شی کیم وتھ اسمائلنگ فیس، اینڈ انہوں نے کہا جی کہ وسیم کو تو ادھر ہی رہنا پڑے گا ہاسپٹل میں ہی جب تک یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آئی ایم آل رائٹ، نتھنگ از رانگ ود می، تو لیٹ می گو پلیز، آئی ایم فائن، نتھنگ از رانگ۔ تو حالانکہ مجھے تھوڑا سا سر میں ہیڈ ایک تھا، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ میں فزیکلی اینڈ مینٹلی آئی ایم آل رائٹ، نتھنگ از رانگ۔
تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے تھوڑے سے ٹیسٹ کرتی ہوں، اگر آپ نے ٹیسٹ وغیرہ پاس کر لیے تو پھر آئی ول لیٹ یو گو. تو وہ ٹیسٹ بیسکلی یہ تھے کہ اس میں یہ تھا کہ اس نے بتایا کہ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، ہو یو آر، ویئر یو کم فرام، اینڈ وٹ یو ڈوئنگ ہیئر. تو میں نے ان کو بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور میں پاکستان سے ہوں اور میں یہاں پہ ڈپلوما کا کورس کرنے کے لیے آیا ہوں ہوٹل مینجمنٹ کا. پھر انہوں نے کہا جی اچھا دیٹس ویری گڈ، دیٹس ویری انکریجنگ. انہوں نے کہا جی اچھا یہ جو جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس وغیرہ کھڑے ہیں ان سب کے باری باری آپ نام بتائیں. تو پھر میں نے سب کے نام انڈیویجولی بتایا کہ یہ وینڈی ہے، یہ سلینا ہے، اور یہ نانا ہے، اور یہ دوسرے لڑکے ہیں، اور یہ ڈاکٹر باقر صاحب ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی پاس کیے. اور اتنے بڑے حادثے کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ایبسولوٹلی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تھوڑا سا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے سر میں ہیڈک تھا، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا کوئی ہیڈک تھا. ادروائز الحمدللہ آئی واز پرفیکٹلی آلرائٹ. اس کی ریزن یہ تھی کہ میرے گھر والے، میرے ماما جان، والد صاحب اور بردرز اینڈ سسٹر، دے آل یوز ٹو پرے فار می ایون ڈے اینڈ نائٹ. وہ سب میری کامیابی کے لیے، میری صحت کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی اور پھر میں بالکل اتنے بڑے حادثے سے کہتے ہیں نا بال بچ گیا. بالکل مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور جو ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے بتایا وہ میں نے پاس کیے. اور ایون آفٹر دیٹ کلاس میں ادھر ادھر کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ میں ہیڈک ہو یا کوئی ایسی بات ہو. الحمدللہ آئی واز ایبسولوٹلی آل رائٹ آفٹر دیٹ ایون دیٹ. اوکے. تو یہ تھا کہ اب مجھے گھر جانے کی اجازت مل گئی اور ہم ہاسٹل میں آ گئے. گھر مطلب ہاسٹل میں ٹاؤن ہاؤس جو تھا اس میں آ گئے. اور پھر جو میرے ساتھ میں اسٹوڈنٹ تھے نا، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے لیے جو ہے نا ایک پارٹی ارینج کرتے ہیں ان آپ کی جو صحت ہوئی ہے، یو ہیو ریکورڈ سو کوئکلی اینڈ سو ویل، سو وی ول ارینج اے پارٹی فار یو. تو پھر میں نے ویسے جو میرے ساتھ میں پاکستانی لڑکا تھا اس سے میں نے ڈیٹیل میں گھر آ کے پوچھا کہ یار کیا ہوا کیا تھا. اس نے کہا کہ جب آپ اسٹرک کی ہیں، جب آپ کی بائک جو ہے وہ اسٹرک کی تھی اس کے ساتھ ٹرک کے ساتھ، تو اس وقت جو تھا آپ وہاں پہ گر گئے تھے. ٹھیک ہے. اور گرنے کے بعد میں نے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی، ہلایا جلایا، لیکن آپ نہیں اٹھے کیونکہ آئی واز انکانشیس. تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک گاڑی وہاں پہ گزری، اس کو روکا اور اس کو بتایا کہ بھی اس طرح سے یہ انکانشیس ہے. لیکن وہ گاڑی جو ہے نا وہ انہوں نے دیکھنے کے باوجود بھی دے ڈیڈنٹ اسٹاپ اور وہ چلے گئے. اوکے. لیکن یہ تھا کہ لکیلی جس اسٹریٹ میں میں گرا تھا اس کے نیکسٹ اسٹریٹ میں ہمارا ایک جو آسٹریلین اسٹوڈنٹ تھا میرے ساتھ پڑھتا تھا، وہ ان کا گھر تھا. تو یہ جو لڑکا ہے یہ کہتا میں بھاگ کے وہاں پہ ان کے گھر گیا اور اس کی ماما اس وقت گھر میں تھی. میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے میرا جو کلاس فیلو ہے وہ وہاں پہ گرا ہوا ہے اور انکانشیس ہے. تو انہوں نے پھر کال کر کے ایمبولینس کو بلایا، اور پھر جب ایمبولینس آئی پھر وہ مجھے لے کے ہاسپٹل گئی. اور الحمدللہ پھر ہاسپٹل میں اللہ کی مہربانی سے اور اپنے پیرنٹس اور بردر اینڈ سسٹرس کی دعاؤں سے بالکل ریکور، ٹھیک ٹھاک ریکور ہو کے میں باہر نکلا. پھر یہ تھا میں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی واز گوئنگ ٹو بائی موٹر بائک. میں نے ایک لڑکا جو تھا وہ بڑی اچھی خوبصورت موٹر بائک سیل کر رہا تھا. وہ آئی تھنک ہانگ کانگ کا لڑکا تھا. تو اس سے میں نے چائنیز ہانگ کانگ، وہ اس سے میں نے بائک پرچیز کر لی. لیکن اس کو میں نے پارشل پیمنٹ کے لیے کہا. میں نے اس کو کہا کہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو گیو یو 100%، آئی ول گیو یو 50% ناؤ اینڈ پے یو 50% آفٹر 1 month اور سم تھنگ. لیکن انفارچونیٹلی ابھی میں نے کچھ دن کے لیے چلائی تھی، لائک اے ویک اور سو، اور پھر ایک دم سے بارش بہت زیادہ ہوئی. میں نے اپنے ٹاؤن ہاؤس کے باہر ہی بائک کھڑی کی تھی اور اس کو نارمل لاک لگایا تھا، کوئی ایکسٹرا چین وغیرہ لاک وغیرہ نہیں لگایا تھا. تو وہ بارش میں ہم اندر تھے اور باہر سے وہ موٹر سائیکل کوئی چوری کر کے لے گیا. اٹ واز ویری ڈسٹریسنگ فار می. بہت مجھے اس کا افسوس ہوا. تو وہ اب آبویسلی وہ لڑکا جو تھا وہ پیسے کے لیے ڈیمانڈ کر رہا تھا. میں نے کہا کہ بائک چوری ہو گئی، اب میں پیسے آپ کو کیسے دوں؟ تو اس نے جو ہے نا ہی آبویسلی ہی گاٹ ویری اینگری. تو میں اینگری تو میں بھی تھا کہ بھی میں نے ابھی بائک کو یوز بھی نہیں کیا تو چوری بھی ہو گیا. آلریڈی پیڈ ہم ہاف آف دی اماؤنٹ. تو وہ پھر ڈاکٹر جو تھا وہ اپنا پرنسپل کے پاس گیا. پرنسپل نے ہماری بات سنی اور پھر اس نے کہا جی کہ آئی ہیو ٹو پے ہم 100% بیکاز میں نے یہ ڈیل کر لی تھی. اب
موٹر بائک میری پوزیشن میں تھی، اب یہ چوری ہو گئی یا جو بھی کچھ ہوا وہ میں نے ڈیل جو ہے اس کے ساتھ کر لیا، اس کو مجھے پورے پیسے دینے پڑیں گے. تو پھر میں نے ان کی بات مانی اور پھر میں نے وہ پیسے جس کا میں نے اس کو پیسے کمپلیٹ پورے دے دیے. اور مجھے افسوس تھا کہ بھی میں نے اب میرے پاس نہ موٹر سائیکل تھی اور نہ سائیکل تھی، کیونکہ سائیکل میں نے جب موٹر سائیکل پرچیز کرنی تھی وہ سیل کر دی تھی اور اس کے پیسے میں نے پھر اس کو پے کیے. لیکن اب پھر میں بیک آن ٹو وہ جو بس کے اوپر بیٹھ کے واپس ہوٹل بھی جانا آنا، اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی بھی ہو رہی تھی اور ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا تھا. تو بہرحال انہوں نے پرنسپل نے کہا جی کہ آپ ان کو پیسے پے کریں، میں نے ان کو پیسے پے کر دیے. اب یہ تھا کہ میں نے دوبارہ سے ایک جو ہے نا سائیکل لے لی اور اس سائیکل سے میں نے آنا جانا شروع کر دیا، کیونکہ اٹ واز اگین ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو اسپینڈ اندر ہیوج اماؤنٹ آف منی ٹو بائی موٹر سائیکل. تو بائک میں نے پش بائک جو تھی سائیکل وہ لے لی. تو شیرٹن ہوٹل جاتا تھا، رات کو میری ڈیوٹی تھی. ایک دن رات کو میں واپس آ رہا تھا تو بارش ہو چکی تھی. ٹارڈ ریور جیسے میں نے آپ کو بتایا، ٹارڈ ریور بارش کے بعد اوور فلو ہو جاتا تھا اور اس میں پانی بھر جاتا تھا. تو آئی واز ویری کیئرفل ان رائڈنگ دا بائک. تو میں جب واپس آ رہا تھا تو آسمان خوبصورت بیوٹیفل، اتنا کلیئر وہاں پہ ایلس اسپرنگ میں اتنا کلیئر آسمان نظر آتا تھا جیسے اسٹارز آپ کے بالکل پاس ہیں، اینڈ یو کین جسٹ ٹچ دیم، آپ ان کو ٹچ کر سکتے ہیں. اتنا بیوٹیفل میں نے اپنی زندگی میں لائف میں کتنا بیوٹیفل اسکائی، کلیئر اسکائی کبھی بھی نہیں دیکھا. کیونکہ دوسرے سٹیز میں جب بھی آپ جائیں پولوشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسکائی کلیئر نہیں ہوتا، لیکن ایلس اسپرنگ اسمال ٹاؤن اور بہت سارا ٹریفک بھی نہیں ہوتی، ادھر اتنا کلیئر اسکائی نظر آتا تھا کہ اٹ واز جسٹ لائک بالکل قریب اور آپ اسٹارس کو ٹچ کر سکتے ہو. میں یوز ٹو واچ سی دی اسکائی بیوٹیفل، اور کئی دفعہ میں کھڑے ہو کے اسکائی کو دیکھتا تھا اور اللہ کی قدرت کا شکر ادا کرتا تھا اور الحمدللہ کہتا تھا. تو اسی ایک دن رات کو میں جب شیرٹن ہوٹل سے واپس آ رہا تھا تو ایک طرف ماؤنٹین تھے، ڈرائی ماؤنٹین، اور ادھر روڈ تھی اور ادھر ڈرائی ماؤنٹین تھے. اس طرح سے میں اپنی بائک پہ آ رہا تھا جھومتا جھامتا، اور آگے میں نے دیکھا ایک لمبی سی جو ہے نا، کافی لمبی سی جو ہے نا، مطلب ایسے ایک کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، جیسے کوئی درخت کی شاخ نہیں ہوتی، ایک ٹہنی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن وہ بہت بڑی تھی. تو میں بس اپنے مگن میں جا رہا تھا آ رہا تھا، اور تو میں جیسے اس کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو بہت بڑا اژدہا تھا. اژدہا مطلب او ہو میں نے اژدہا اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا. میں نے بس اس کو دیکھا، وہ یوں موو کر رہا تھا نا، سلو مطلب فاسٹ تو نہیں تھا. تو جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں نے اپنی بائک کو بہت تیزی سے چلانا شروع کر دیا. اتنا مجھے خوف وہاں پہ پیدا ہوا کہ یو کانٹ بلیو اٹ. میں آئی واز ٹیریفائڈ، ٹوٹلی ٹیریفائڈ. پھر میں نے کہا کہ میں وہاں سے جلدی سے بھاگا، اور یوزلی میں وہاں پہ اسٹاپ کرتا تھا، ایک ٹیلی فون بوتھ ہے وہاں سے گھر بات کرتا تھا. لیکن اس رات میں نے بالکل بات نہیں کی اور سیدھا جا کے جو اپنے جو ہے نا ٹاؤن ہاؤس میں وہاں پہ میں نے اسٹاپ کیا. اور پھر آل دو دیر واز نو بڈی، کیونکہ اٹ واز لیٹ نائٹ، اور وہ کوئی میرے ساتھ میں جو لڑکا تھا اس کو بھی میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا. لیکن نیکسٹ مارننگ آئی ووک اپ اینڈ آئی ٹولڈ ایوری ون about this incident. Thank you very much for listening to me, and you have a very nice time, and I will talk to you in my next video. All the very best. Assalamu alaikum.